اسلامک اسکالر مفتی محمد یوسف تیبی حفظہ اللہ تعالی، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال وهم سواء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والا، کھلانے والا اور اس پر گواہی دینے والا اور اس کے فارم فل کرنے والا، اس کے کمپیوٹر کو چلانے والا، سب پر لعنت کی ہے اور فرمایا ان سب کی لعنت برابر ہے۔ محترم سامعین اور سامعات، آپ دیکھتے ہیں کہ گناہ اپنے اپنے فرق کے ساتھ ہیں۔ بدکاری کرنا گناہ ہے، پڑوسن کے ساتھ بدکاری کرنا اس سے بڑا گناہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حرام رشتے قرار دیے ہیں وہ اور بڑا گناہ ہے۔ ماں بہن کا رشتہ ہے، بنیادی طور پہ بدکاری حرام ہے اور وہ اس کی حرمت بڑھتی چلی جاتی ہے، اور اگر یہی کام رمضان کے دنوں میں ہو تو اور بڑا گناہ ہے، اور اگر یہی کام رمضان کے دنوں میں ہو اور حرم پاک میں ہو، حرم کی حدود میں ہو، تو یہ اور بڑا گناہ ہے۔ جرم ایک سے ایک بڑھ کر ہے، ایک سے ایک کم ہے، کسی کا وزن کم ہے، کسی کا زیادہ ہے۔ لیکن اگر ہم سود کے بارے میں غور کرتے ہیں تو رب ذوالجلال نے اس پر بہت سختی کی ہے۔ آپ غور کریں، فرمایا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اللہ سے ڈر جاؤ، سود کا کام چھوڑ دو، اور جتنا تمہارا سود لوگوں کے ذمہ بنتا ہے اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم سود کا کام نہیں چھوڑو گے یا جو تم نے لوگوں سے سود لینا ہے وہ معاف نہیں کرو گے تو پھر اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہمارے معاشرے میں شراب جو اچھے لوگ ہیں اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، اچھے ہوں یا برے ہوں، خنزیر کے گوشت کو سب برا سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ بعض لوگ تو یہ انہوں نے بنا رکھا ہے کہ جناب کوئی یہ لفظ بولے گا تو اس کا منہ گندا ہو جائے گا، اور اس کا بسا اوقات کہتے ہیں وضو ٹوٹ جائے گا لفظ بولنے سے، حالانکہ یہ تو قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اس کے کھانے پر بھی اتنا بڑا فتویٰ اللہ تعالیٰ نے نہیں لگایا۔ ایک آدمی خنزیر کھا رہا ہے اور ایک آدمی سود کھا رہا ہے، تو خنزیر کے بارے میں تو یہ فرمایا کہ یہ حرام ہے، الا ان تکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس، یہ پلید ہے، مت کھاؤ، اس سے زیادہ نہیں، جو کھائے گا اس کو یہ نقصان ہوگا، ایسی کوئی حدیث آیت نہیں میرے لیے۔ منع ضرور ہے، حرام ضرور ہے، لیکن سود کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمارے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ سود کے بارے میں فرمایا 1 درہم جان بوجھ کر سود کا کھانا 36 دفعہ بدکاری کرنے سے برا ہے۔ سود کے بارے میں فرمایا کہ سود کے گناہوں کے کئی درجات ہیں، سب سے کم تر درجہ سود کے گناہ کا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے ماں کے ساتھ منہ کالا کرے۔ ایسی وعیدیں اور کسی کے بارے میں نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ لوگ کھاتے رہیں، مرتے رہیں، ان کا تباہی کا سامان بنتا رہے،
اس کو کیا فکر ہے، وہ تو بے پرواہ ذات ہے، لیکن اس کی اپنے بندوں سے محبت اتنی زیادہ ہے. اور جتنی دلیلیں سود کی حرمت اور وعید کے بارے میں ہیں، یہ سب دلیلیں اس بات کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے غریبوں سے بڑا پیار ہے. سود سے کون متاثر ہوتا ہے؟ غریب. اللہ تعالیٰ غریبوں کا وکیل بنا ہوا ہے. اللہ ان کی طرف سے بول رہا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو حرام نہ کرتا، غریب کہتے رہتے ہم اس سے پس رہے ہیں، لوگوں باز آ جاؤ، تو لوگ ان کی بات نہ سنتے. اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے بتا رہا ہے، ان کی حمایت میں بول رہا ہے. اللہ المستعان. عہد نبوت میں سود کی تباہ کاریوں کی وہ شکلیں موجود نہیں تھیں جو آج موجود ہیں. اس وقت آپ کو جتنی کرب، جتنی مصیبت نظر آتی ہے پورے معاشرے میں، سب سے بڑی مصیبت اس وقت معاشرے کی یہی ہے کہ جی 20,000 تنخواہ ہے اور 15,000 بل آ گیا. 20,000 تنخواہ ہے، 12,000 بل آ گیا. اس وقت ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، اور اس وقت ہمارے ملک کا، اپنے ملکوں کی برادری میں سب سے بڑا مسئلہ بھی یہی ہے. انہوں نے پاکستان کو جان بوجھ کر مقروض کرنے کی پوری کوشش کی اور وہ کامیاب رہے. ایک اتنی موٹی کتاب ہے، انگلش میں نے خریدی تھی 1,500 روپے کی، اب تو مہنگی ہوگی. کنفیشنز آف اے اکنامک ہٹ مین. IMF کا کارندہ ریٹائر ہو کر اپنی کرتوتیں اس میں بیان کرتا ہے کہ ہم ملکوں کو کیسے مقروض کرتے ہیں. کہتا ہے ہم کسی معاشرے میں جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا مسئلہ ان کو بڑا نظر آ رہا ہے. مثلا کہتا ہے عربوں کے معاشرے میں ہم نے دیکھا کہ لوگ اپنا کوڑا ایک ڈھیری پہ سارا گرا دیتے ہیں، وہاں سے بدبو آتی ہے. تو ہم نے ان کو کہا کہ جناب ہم گاڑیاں لائیں گے اور سارا کوڑا خود اٹھائیں گے اور کسی جگہ ٹکانے لگائیں گے، اور یہ گاڑیاں اتنی مہنگی ہوں گی اور اتنا آپ کو اس لیے قرضہ لینا پڑے گا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. انڈونیشیا میں ہم نے کیسے یہ کام کیا، اس کی کہانی اس نے لکھی ہے. یاد رکھیں بنیادی بات کیا ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اپنی آمدن کے حساب سے گھر کے اخراجات چلاتے ہیں تو آپ ٹھیک رہتے ہیں. جب آپ اپنا سٹیٹس مینٹین کرتے ہیں، اپنا معیار زندگی بلند کرتے ہیں اور آپ کی آمدن سے وہ پورا نہیں ہوتا تو قرضہ لینا پڑتا ہے. بہت کم گھرانے ایسے ہیں جن کو روٹی کھانے کے لیے قرضہ لینا پڑتا ہے، ورنہ 90% قرضہ روٹی کے بغیر اور چیزوں کے لیے لینا پڑتا ہے. غور کر کے دیکھ لینا. تو آج یہ تو بہت شور ہے کہ جناب بہت مہنگائی ہو گئی اور بجلی بہت مہنگی ہو گئی. واقعتاً ہو گئی، واقعتاً بڑا ظلم ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں ہم IMF کے اجازت کے بغیر چھینک نہیں لے سکتے. وہ کہتے ہیں مہنگائی کرو، عوام کا گلا دباؤ، ہمیں دبانا پڑتا ہے. تو پھر حکومت تمہاری تو نہ ہوئی، ان کی ہوئی. یہ سب باتیں درست ہیں، لیکن کیا کسی نے اس کے بعد یہ ارادہ کیا کہ چونکہ بجلی بہت مہنگی ہے اس لیے آج کے بعد کپڑے استری نہیں کریں گے، یا یہ کیا کہ کپڑے تو استری ہوں گے مگر ہم قرض اٹھائیں گے؟ بات سمجھ آ رہی؟ کپڑے تو استری کرنے ہیں، قرض اٹھا لیں گے، پھر ایک کی بجائے 2 جاب کرنی شروع کر دیں گے.
پھر بڑے بیٹے کو بھی جاب پہ لگا لیں گے، پھر بیوی بچوں کو اسکول بھیج کر فارغ ہوتی ہے اس کو بھی لگا لیں گے ساتھ، وہ بھی کسی نہ کسی جگہ کام کرے گی تاکہ ہماری آمدن بڑھے۔ اخراجات کم نہیں کرنے، آمدن بڑھانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا دنیا میں اپنی عبادت کے لیے کہ چلو ایک کچھ کام کر لو تھوڑا بہت، اس سے تمہارا گزارا چلتا رہے، باقی وقت سارا مجھے دو۔ شیطان کی چال یہ ہے کہ نہیں، اس کو دنیا میں اتنا الجھاؤ اور اس معیار زندگی کو بلند کرنے کے چکر میں یہ اپنے فارغ اوقات، عبادت کے اوقات بھی سارے دنیا کو ہی دے دے اور یہ دنیا کا ہی ہو کر رہ جائے، اور دین کے کاموں کو یہی کہے کہ جناب وقت نہیں ملتا، فلاں جگہ درس ہے آ جاؤ، بولے وقت نہیں ملتا، نماز لمبی کیوں کروا دی ہے، مجھے وہاں جانا تھا۔ عبادت کے کام کو سکیڑ دو، دنیا داری کے کاموں کو بڑھا دو، یہ شیطان کی چال ہے، اور یہ سارے ابلیس ہیں جو اس سارے چکر کو چلا رہے ہیں۔ اگر میں اپنے ذاتی طور پہ اپنے گھر کے بارے میں اخراجات کم نہیں کرتا اور قرضہ اٹھا لیتا ہوں یا جاب زیادہ بڑھا لیتا ہوں، رب کے اوقات دنیا کو دے دیتا ہوں، تو یہی کام جماعتیں کرتی ہیں، یہی کام کمپنیاں کرتی ہیں، یہی کام معاشرے کرتے ہیں، اور یہی کام حکومتیں کرتی ہیں۔ روٹی پوری نہ ہو کوئی بات نہیں، ان کو اچھے والے روڈ ملنے چاہیے، بڑے بڑے پل ملنے چاہیے، اور بڑی میٹرو شیٹرو ملنی چاہیے، وہ دیکھ کر لوگ ہم پر خوش ہو کر ہمیں ووٹ دیں گے۔ ایسا کام کرو جو ان کی ضرورت نہ ہو مگر نظر آتا ہو اور ہمیں ووٹ ملے، وہ کام جو ان کی ضرورت ہے اور نظر نہ آئے، جو ان کی اصلاح ہے۔ سکولوں کا نصاب اچھا کر دو، وہاں پر دین کو داخل کر دو، بہت بڑا کام ہے، رب کعبہ کی قسم ہے یہ سارے میٹرو شیٹرو موٹر وے سے بڑا کام ہے، مگر اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کون ہم پر راضی ہو کر ووٹ دے گا؟ تو قرضے اٹھاؤ اور معیار زندگی بلند کرو۔ جو ہم ایک گھر کی چار دیواری میں اسٹریٹجی لے کر بیٹھے ہیں، وہی حکمران پورے ملک میں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ غریب کو کھانا نہیں مل رہا، اور ہماری امپورٹ میں کتوں کی خوراک بھی شامل ہے۔ پاکستان میں باہر سے کتوں بلیوں کی خوراک بھی آ رہی ہے، ابھی تک آ رہی ہے۔ بہت پابندیاں لگا دی امپورٹ پر، مگر اشرافیہ کے نخروں پر پابندی کوئی نہیں، ان کی ہر چیز آتی ہے۔ تو عزیز بھائیوں، آج ہم وہ ملک ہیں کہ قرضہ لے کر بغلے بجاتے ہیں، واہ بھائی واہ مبارک ہو قرضہ مل گیا، اور قرضہ کس میں ملتا ہے؟ ڈالروں میں، اور جو ڈالر ہیں اس کو بڑھانا چڑھانا کس کے اختیار میں ہے؟ کافروں کے۔ ساری معیشت کی بربادی کی اگر ایک جملے میں وجہ بیان کرنی ہو تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب سے میٹل کرنسی، سونا چاندی تانبے کی کرنسی کو چھوڑ کر کاغذ پر آئے ہیں، اس کے بعد مسلمانوں کی تباہی کی ابتدا ہو گئی ہے، اور نہ آپ راضی ہیں کہ ہم واپس جائیں، نہ حکومتیں راضی ہیں، اور نہ کافر راضی ہیں۔ آپ راضی ہیں کہ آپ کی جیب میں کافی سارے سکے ہوں وزنی، اور آپ اٹھا کر لے جا رہے ہوں، یا آپ راضی ہیں کہ موبائل پہ بیٹھے 10 لاکھ ادھر گیا 10 لاکھ ادھر گیا، آپ کو کچھ نہیں کرنا پڑے؟ کرنسی جب میٹل کی ہوتی ہے، سونے چاندی کی ہوتی ہے، وہ اپنی ویلیو خود طے کرتی ہے۔
اور جب وہ کاغذ کی ہوتی ہے تو اس کی ویلیو کافر طے کرتے ہیں. جب کاغذ کی ہوتی ہے تو اس کو جو جب چاہیں وہ کینسل کر سکتے ہیں، جعلی قرار دے سکتے ہیں. جب چاہیں وہ اس کو ڈی ویلیو کر سکتے ہیں. کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے، چیز آپ کے ہاتھ میں ہے. سونا معدنیات میں سے ہے، وہ اپنی روٹین میں نکلتا ہے، اور کاغذ جتنا چاہو چھاپ سکتے ہو. تو ہم نے اگر سونے میں لیا ہوتا قرضہ تو وہ سونا ہوتا. اب ہے کاغذ میں، کاغذ کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں ہے. پہلی بات ہے کہ قرضہ لیا ہی کیوں ہوتا؟ جو غریب ہے اس کو غربت میں رہنا چاہیے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہاں رکھا ہے، اس کو وہاں رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان اسی کو کہتے ہیں. مجھے ایک ساتھی ملا، امریکہ سے آیا، کہتا ہے میں کسی علاقے میں، امریکہ کے کسی علاقے میں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا. راتیں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں، اور وہاں سے برفوں کے بیچ میں روڈ تھا، اور ایک جوڑا مرد عورت وہ اندھیرے میں چلتے ہوئے آ رہے ہیں. میں حیران کہ اتنی سردی میں روڈ پر پیدل اس وقت یہ جوڑا کیوں آ رہا ہے. جب قریب پہنچے تو کہنے لگے کہ ہماری گاڑی بھی بینک کی تھی، ہماری کوٹھی بھی بینک کی تھی، ہر چیز ہی اس کی، اور آج ہم اس مہینے ہم نے بینک کی قسط ادا نہیں کی. رات 12 بجے جب سوئی پہ سوئی چڑھی، ان کے لوگ آئے ہیں، انہوں نے ہمیں دھکا دے کر باہر نکالا، سامان ہمارا باہر پھینکا اور گھر کو تالا لگا کر چلے گئے کہ اس مہینے آپ نے قسط نہیں دی. یہ ہوتی ہے جعلی زندگی. اگر آپ اس کو آج رات 12 بجے سے پہلے جا کر ملتے تو آپ کو لگتا کہ بہت بڑا سیٹ ہے، بنگلہ ہے ماشاءاللہ سے، کیا اس کی ٹھاٹ باٹ ہے. جعلی طریقے سے معیار زندگی مینٹین کرنا اور اپنے گلے میں پھندا ڈال کے سود والوں کے ہاتھ میں پکڑا دینا، اپنے آپ کو غلام بنا لینا، یہ طریقہ میرے مصطفیٰ نے نہیں سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ ٹوٹل سود پر ہوتا ہے، اور سود کی بڑی مذمت کی ہے. ان لوگوں کو جب غنیمتیں آنا شروع نہیں ہوئی تھیں تو پیٹ پر پتھر باندھنے پڑتے تھے، انہوں نے باندھے ہیں. یہودی مدینہ میں اس وقت بھی موجود تھے، ان سے قرضہ مل سکتا تھا سود پر. انہوں نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے، گزارا کیا. اور جب غنیمتیں آنے لگ گئیں، بڑی غنیمتیں آئیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں سب سے زیادہ امیر ہو گئے. لیکن آپ کی زندگی، آپ نے معیار زندگی بلند نہیں کیا، نہ اپنا کیا، نہ اپنی اولاد کا کیا، نہ اپنے لوگوں کا کیا. وہی فاقہ مستی، وہی سادگی. مسجد نبوی کا فرش اسی طرح کچا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ گزر گیا، وہی صورتحال. مدینہ کی گلیاں بھی کچی، نہ گیس ہے، نہ پانی ہے، اور نہ سیوریج ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. اور کیسر بھی فتح ہو گیا، کسرا بھی فتح ہو گیا، روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا. ان کی ٹوٹل غنیمتیں آ کر مدینہ میں بٹیں، لوگوں میں بٹ گئیں، مگر انہوں نے اپنی معیار زندگی کو بلند نہیں کیا. بہت زیادہ وسائل کے باوجود، سود کے بغیر ذاتی وسائل کے باوجود انہوں نے یہ کام نہیں کیا. اور مسلمان آج کا عوام ہو یا حکومت ہو، وہ قرضے لے لے کر اپنا سٹیٹس مینٹین کرنا چاہتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بڑا سبب ہماری پریشانی کا یہ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں غریب آدمی ہوں، لوگ ایسے ایسے ایسیوں میں رہتے ہیں، میرا تو ایک پنکھا ہی چلتا ہے نا.
کہہ سکتے ہیں آپ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے مطلب غلطی اب نہیں شروع ہوئی، غلطی اس وقت سے شروع ہوئی ہے جب ہم دیہاتوں کو چھوڑ چھوڑ کر شہروں میں آئے ہیں۔ دیہات ہوتا تھا، بڑا سارا گھر تھا، درخت لگا ہوتا تھا، نیچے بیٹھ جاتے تھے۔ اب میں شہر میں رہوں، ایک آدمی مجھے فون کرتا ہے، کہتا ہے جناب کہ میں یہاں لاہور میں رہتا ہوں، ایک ہی میرے پاس کمرہ ہے اور ایک ہی واش روم ہے، اور اب تو میرے بچے کی شادی بھی ہو گئی ہے اور وہ بہو بیٹا بھی اسی کمرے میں ہوتے ہیں، تو کتنی بری بات ہے۔ تو جب یہ کیفیت ہے تو پھر ہمیں سود پر مکان لینے کی اجازت ہونی چاہیے نا۔ حالت تو بڑی قابل ترس ہے اس کی، شرعی اعتبار سے بھی ان کا رہنا بڑا مشکل ہے، لیکن میں نے اس کو کہا کہ تم یہ اپنا کمرہ مجھے دے دو، میں آپ کو دیہات میں 4 کمرے والا لے دیتا ہوں، 3 والا لے دیتا ہوں۔ رہنا میں نے لاہور میں ہے اور سود کو حلال کرنا ہے، میرا نخرہ وہی رہے، سود حلال ہو جائے، مولوی صاحب فتویٰ دے دیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونا بدلے سونے کے ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر، سونا سونے کے بدلے ہاتھوں ہاتھ اور برابر برابر۔ کیا مطلب؟ جب ہاتھوں ہاتھ ہوگا اور برابر برابر ہوگا تو نفع تو نہیں ملے گا، نفع نہیں ملے گا۔ مطلب یہ کہ جب آپ کرنسی کا کام کرو تو نفع نہ لو، بڑا سکہ چھوٹا سکہ لین دین کرو، نفع نہیں لو۔ نفع کہاں لو؟ جب پیسہ بے مقابلہ سامان ہو یا سامان بے مقابلہ سامان ہو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ منی مارکیٹ میں پیسہ نہیں لگے گا، کموڈیٹی مارکیٹ میں پیسہ لگے گا، غریب کا فائدہ ہوگا۔ 2 آدمی ہیں، ایک آدمی 10 کروڑ جیب میں ڈال کر جاتا ہے ڈالر خریدنے، ریال خریدنے، دوسرا 10 کروڑ جیب میں ڈال کر جاتا ہے اجناس کی منڈی میں سامان خریدنے۔ کس میں غریب کا فائدہ ہے؟ وہ جو ڈالر لینے گیا وہاں کتنے مزدوروں کے لیے مزدوری نکلے گی، اور یہ جو منڈی میں گیا یہاں کتنے ہزار مزدوروں کے لیے مزدوری نکلے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے کی پیسے سے بیع میں نفع کمانا سود قرار دیا۔ یہ سود ہے تاکہ لوگ ادھر نہ جائیں، سامان کی منڈی میں پیسہ ڈالیں، فیکٹریاں لگائیں، مزدوری نکلے گی، عوام کا فائدہ ہوگا، غریب کا فائدہ ہوگا۔ آج اس زاویے پر تو غور کیا جاتا ہے کہ غربت بہت بڑھ گئی ہے، تنوروں کو پیسے دیے جائیں تاکہ وہ سستی روٹی دے دیں۔ اتنے خرب کا منصوبہ ہے جناب، اس میں کس کس کا کمیشن بنتا ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک عوام بعد میں فائدہ اٹھائے گی، یہ سب فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ خود تنور والا وہ کتنا آٹا کھا رہا ہوتا ہے، کتنا پیچھے سے منظور ہوتا ہے، اور یہ ملوں والے، مجھے ایک آدمی کا فون آیا کہ وہ جو سستا آٹا اسکیم گورنمنٹ کی ہے، سبسڈی گورنمنٹ دیتی ہے، وہ مجھے تھوڑا دیتے ہیں اور زیادہ پر سائن کروا لیتا ہے مل والا، اور میں کہتا ہوں سائن نہ کیا تو مجھے اتنا بھی نہیں ملے گا، میری دکان بند ہو جائے گی۔ ٹوٹل نیچے سے اوپر تک فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، غریب کا آخر میں تھوڑا بہت فائدہ ہو گیا تو ہو گیا۔ یا یہ کر لو جناب کہ یوٹیلٹی سٹور کھول دو، وہاں سستی چیزیں دینا شروع کر دو۔ یہ صرف دماغ کی تاریں الٹی لگی ہوئی ہیں، یہ پنکھے کی تاریں الٹ لگ جائے نا تو الٹ گھومنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ طریقہ غربت کو کم کرنے کا نہیں ہے۔ غربت کو کم کرنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ان کو بکاری بناؤ، کوئی کہتا ہے میں 2000 دوں گا، کوئی کہتا ہے میں 12000 دوں گا۔
لوگوں کو بھیک دینا یہ غربت کم کرنے کا طریقہ نہیں ہے. غربت کم کرنے کا نبوی طریقہ یہ ہے کہ منی مارکیٹ سے پیسہ اٹھاؤ اور لا کر کے عوام میں پھینکو. لوگوں کو ریلیف دو، ان کے ٹیکس ختم کرو، فیکٹریاں چلیں گی، نوکریاں بحال ہوں گی، مزدور شارٹ ہوں گے، ان کی تنخواہیں زیادہ ہو جائیں گی. یہ فطری طریقے سے کما کر کے اپنی غربت کو مینٹین کرے گا، اپنی غربت کو مینج کرے گا. ہاتھ پھیلا کر کے نہیں کرے گا کہ 2000 لے لو اور قسم اٹھاؤ کہ ووٹ مجھے دو گے. یہ نیت ہے تو کیسے بحالی آئے گی؟ جب نیت یہ ہے کہ میں ایسے منصوبے شروع کروں بھیک دینے کے کہ میرا ووٹ بینک زیادہ ہو، کیسے بحالی آئے گی؟ اس وقت پورے ملک میں سب سے زیادہ پیسہ منی مارکیٹ میں ہے. بینکوں پہ بینک بنتے چلے جا رہے ہیں، برانچوں پہ برانچیں کھلتی چلی جا رہی ہیں، اور لوگ اس میں پیسہ رکھتے ہیں، سود کھاتے ہیں مزے سے. پستہ کون ہے؟ استحصال کس کا ہوتا ہے؟ غریب کا. غریب کا استحصال ہوتا ہے. ان کا خون نکال کر کے بڑے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں، غریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. BBC کی رپورٹ ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں 1% انسانوں کے پاس 99% دولت ہے، اور 99% انسانوں کے پاس 1% دولت ہے. اور یہ کیسے ہوئی؟ سود کے ساتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، اللہ نے میرا رزق میرے نیزے کے نیچے رکھا ہوا ہے. میں نیزہ نکال کے اس کے سینے میں اتارتا ہوں، اور وہ جو لوگوں کا استحصال کر کے اس نے پیسہ جمع کیا وہ نکال کر کے لوگوں میں بانٹ دیتا ہوں. خود اپنا گھر مینٹین نہیں کرتے کہ جتنا زیادہ آمدن اتنا زیادہ خرچہ. یہ نبوی طریقہ نہیں ہے. نبوی طریقہ یہ جتنی زیادہ آمدن اتنا زیادہ صدقہ، اپنا گھر ویسے کا ویسے. بیٹی آتی ہے کہ جب سب کو غلام اور لونڈیاں مل رہی ہیں تو مجھے بھی ایک مل جائے. مجھے باہر جا کر پانی لانا پڑتا ہے، لکڑیاں لانی پڑتی ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. حدیث ہے. جو چیز اس کو پریشان کرے وہ مجھے پریشان کرتی ہے. لیکن جب یہ قابل تر صورتحال سامنے آئی کہ بیٹی 3-4 کلومیٹر سے پانی بھر کر لاتی ہے، مشکیزے کی بیلٹ سے کپڑا پھٹ جاتا ہے، اور لکڑیاں اکٹھا کر کے ملاتی ہے، گھر آ کر چکی بھی چلانی پڑتی ہے، روٹین کے کام بھی کرنے پڑتے ہیں. نہ تو داماد کو ڈانٹا کہ تو کس بیماری کا علاج ہے بھائی، میری بچی کو اتنا تنگ رکھا ہوا ہے جیسے ہم کہتے ہیں، اور نہ اپنے ہاتھ میں غلام لونڈیاں تھیں، نہ ان کو غلام دیا نہ لونڈی دی. بلکہ فرمایا بیٹی میں تجھے اس سے بھی اچھی چیز بتا دیتا ہوں. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کر سو جا کر، یہ تیرے لیے غلام اور لونڈی سے زیادہ اچھا. آپ اپنا گھر اپنے بچوں کا وہ معیار زندگی بلند نہیں کیا. جتنا زیادہ آیا اتنا زیادہ اڑایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے صدقہ کرتے تھے جیسے طوفان آیا ہوا تھا. طوفان آ کر کے آپ کے گھر میں ٹکتا ہے، ایسے آپ اپنے گھر میں پیسے کو ٹکنے نہیں دیتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایک دفعہ خیرات کرتے کرتے آئے، نماز اذان اقامت ہو گئی، پھر کہا آپ کھڑے رہو ذرا میں آتا ہوں. جا کر کے وہ تھوڑا سا پیسہ پڑا ہوا تھا وہ بھی بانٹ کر آ گئے کہ نماز میں یاد آئے گا پیسہ پڑا ہوا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، مسائل کوئی مسائل نہیں ہے، سب کا رب اللہ ہے اور سب کی روٹی بھیجتا ہے. یہ سب مصنوعی مسائل ہیں، کچھ ہم نے اپنے معیار زندگی بلند کر کر کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ ہمارے حکمرانوں نے بنائے ہوئے ہیں. اللہ سب کی روٹی بھیجتا ہے. ابھی سیلاب آیا تھا، اگر ایک چھت پر 20 لوگ ہوں
اور آپ جائیں اور 20 کو 40 روٹیاں دے کر آ جائیں، آپ نے تو انصاف کیا نا۔ لیکن اگر آپ کے آنے کے بعد ان میں سے جو کمزور ہیں ان سے دوسرے چھین لیں، وہ 3 4 کھا لیں، تو پھر بیچارے ایک بعد کو مرنا ہی پڑے گا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں۔ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، لیکن ہم ان کو تمہارے اندازے اور تمہاری ضرورت کے مطابق نازل کرتے ہیں۔ پھر سود کی معیشت بڑے زیادہ قابو کر لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے غریبوں کو مرنا پڑتا ہے۔ اس وقت ملک میں خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اپنے لیول پر ہم اپنی اصلاح کریں، حکومتی لیول پر حکمرانوں کو اللہ ہدایت دے۔ ہر شخص کسی نہ کسی شکل میں سود میں ملوث نظر آتا ہے۔ کرنسی سود کی بنیاد پر چھپتی ہے اور ہمیں لینی پڑتی ہے، استعمال بھی کرنی پڑتی ہے۔ اس کے پلے ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ کی جیب میں 100 روپیہ اوپر لکھا ہوا ہے 100 روپیہ، صبح اٹھتے ہیں روزانہ 2 روپے 3 روپے ڈالر بڑھ رہا ہے، اور وہ 198 کا ہو جاتا ہے، 195 کا ہو جاتا ہے، 150 کا رہ جاتا ہے، 140 کا ہو جاتا ہے، اوپر 100 کا 100 لکھا ہوتا ہے۔ مہنگائی نہیں ہوتی بلکہ روپیہ سستا ہو جاتا ہے، چیزیں اپنی جگہ پر رہتی، روپیہ سستا ہو جاتا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ کہ روپیہ اب لوگوں کے حکم کا محتاج ہے۔ وہ کہیں روپیہ سستا کرو تو سستا ہو جاتا ہے۔ اگر یہ کرنسی میٹل کی ہو تو ان کے کہنے پر سستی نہیں ہوتی۔ اگر ان کے کہنے پر سستی ہوتی تو پھر سونا بھی سستا کر لیتے ہو، نہیں کر سکے۔ اس کی ایک اپنی ویلیو ہے، وہ گھس جائے اوپر اس کے جو نشان تھے مٹ جائیں وہ تب بھی قیمتی ہے، وہ کٹ کر 2 ہو جائے تب بھی وہ قیمتی ہے، کیونکہ اس کی اپنی قیمت ہے۔ اور جو شخص اس پوائنٹ پر غور کرتا ہے فوراً فوجیں اس پر حملہ کر دیتی ہیں۔ صدام کو دیکھ لو، کرنل قذافی کو دیکھ لو، اس سے پہلے کئی لوگوں کو دیکھ لو، 40 سال تک ان کو نہیں چھیڑا، اور جب انہوں نے کوئی ایسی بات کی اسی وقت فوراً آ گئے۔ حال اس کا وہی ہے، جو رزقی تحت ظل رمحی، اللہ تعالیٰ نے میرا رزق نیزے کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمزوری ہماری یہی ہے کہ ہم اپنی عوام کو اتنا بھی مرنے کے لیے تیار نہیں کر سکتے جتنا کافر اپنی عوام کو تیار کر رہے ہیں۔ کافر اپنی عوام کو جتنا مرنے کے لیے تیار کرتے ہیں اتنا ہم اپنی عوام کو کریں فوراً دباؤ آ جاتا ہے۔ تو اگر عوام خود اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دے کون سا دباؤ آئے گا؟ تو یہ سارے جرم ملے جلے ہیں، اس میں کہیں نہ کہیں آ کر کے ہمارا کردار بھی نظر آتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو جیسے سمجھا ویسے عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، مسائل نہیں رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے، ہم بھی پڑھتے، ان کے صحابہ زکاتیں دیتے تھے، ہم بھی دیتے، کوئی کم کوئی زیادہ، کوئی ڈنڈی مارتا ہوگا، وہ حج ایک کیا انہوں نے، ہم کئی حج کرتے ہیں، انہوں نے 4 عمرے کیے، ہم بے شمار عمرے کرتے ہیں، ہم نیچے جاتے ہیں وہ اوپر جاتے تھے، کہاں کمزوری رہ گئی ہے؟ وہی جعل رزقی تحت ظل رمحی، وہ بدر و حنین کو جاتے تھے، ہم نہیں جاتے۔ اور جس کے دل میں ایسی خواہش پیدا ہو، جس کی زبان پر یہ جملہ آ جاوے، پھر اس کی خیر نہیں۔ پوری دنیا ترکیز کر کے کندھے سے کندھا جوڑ کر کہتے ہیں یہ جماعت اور یہ شخص ہمیں نظر نہیں آنا چاہیے، ورنہ تمہاری سب کی خیر نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر آواز آ گئی پھر ہماری خیر نہیں ہے۔ افغانستان میں آپ نے دیکھ لیا، بہت دھوم دھام تھی کہ ان کے میرین آ جاتے ہیں اور ان کو تو
دیوار کے پیچھے بھی نظر آ جاتا ہے، ان کو تو پہاڑ کی اوٹ میں بھی نظر آ جاتا ہے، یہ تو ایسے بھی کر لیتے ہیں، یہ تو ویسے بھی کر لیتے ہیں، یہ تو ناقابل تسخیر ہیں۔ ان کنگلے نہتے جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں، کھانے کے لیے کھانا نہیں، انہوں نے ان کی ساری ٹیکنالوجی کا برکس نکال دیا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو دباؤ، ان کو کلوز کرو، کہیں یہ شمع کہیں اور نہ چلی جائے، ان کو معاہدوں میں باندھو، کہیں یہ آواز کوئی اور مسلمان نہ سن لے۔ ایک ہی حل ہے اور کوئی حل نہیں۔ تو جس قدر آج ہم اپنے آپ کو مشکلات پر عادی کرنے پر راضی کر لیں، اپنی اولادوں کے نخرے درست کر لیں، اسی قدر ہماری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ کسی کی طرف مت دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تنظروا الی من هو فوقکم، اوپر والے کو مت دیکھا کرو، انظروا الی من هو اسفل منکم، آپ سے جو زیادہ غریب ہے، زیادہ پریشان ہے، اس کو دیکھو۔ فرمایا ایسے تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کی ناشکری نہیں کرو گے۔ تو اپنی تربیت، اپنی اولادوں کی تربیت قناعت پر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کرے اللہ ایسا ہمیں حکمران بھی دے دے جو قناعت پسند ہو، تو ہماری قرضوں سے جان چھوٹے گی، اور اصل آزادی تب حاصل ہوگی جب ہماری سود سے جان چھوٹے گی، جب سی پیک میں کرنسی ڈالر نہیں کوئی میٹل کی کرنسی استعمال ہوگی، تو اس وقت ہماری حقیقی طور پہ جان چھوٹے گی اس جال سے جو معیشت کے اعتبار سے ہمیں غلام بنا لیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔